بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاورات فی الالہیات میں ہے۔ عرض ہوا کہ یہ پہلی فصل کچھ مقدمات اور بنیادی اصولوں کے بارے میں ہے کہ جن کو مقدماتی طور پر جاننا ہر انسان کی بصیرت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ کتاب کا آغاز ہے کتاب کی عبارات سے۔ جیسے جیسے آپ آشنا ہوتے جائیں گے انشاءاللہ پھر ہم ایک خاص سرعت کے ساتھ دروس کو چلائیں گے۔ یقیناً اتنا آہستہ نہیں چلیں گے، کچھ سرعت کے ساتھ چلیں گے، لیکن بہرحال ابتدائی جو چند مباحث ہیں ان کو تھوڑا سا حوصلے سے سنیے گا، کیونکہ ابتدائی مباحث میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کتاب کی عبارت سے بھی آشنا ہو جائیں۔ جیسے ہی تھوڑا سا کتاب کی عبارت سے آپ آشنا ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کچھ سرعت کے ساتھ چلیں گے۔ بہرحال ہماری گفتگو اصل اول یا مقدمہ اول کے بیان میں تھی کہ مقدمہ اول یہ ہے کہ دین کا کردار انسان کی زندگی میں کیا ہے۔ عرض ہوا کہ پہلا نقطہ یا پہلا اثر یا پہلا فائدہ جو دین کا انسان اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دین انسان کو خرافات اور اوہام سے نجات دیتا ہے۔ دین انسان کو فکری اور اعتقادی اعوجاج، ٹیڑھے پن اور کجی سے نجات دیتا ہے، کہ اس کے بارے میں کل بہرحال مختصر طریقے سے گفتگو ہوئی۔ دوسرا زاویہ یا دوسرا اثر یا دوسرا نقطہ جو دین کا انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار جو نشو نما پاتے ہیں، جو ان کے اندر رشد آتا ہے وہ دین کی بنا پر ہے۔ یا بلکہ میں بڑھ کر جملہ کہوں کہ جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کے لیے بنیاد دین ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی بندہ دیندار نہیں ہے تو اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، نہ، یہ نہیں عرض کر رہا، کیونکہ بہت سارے اخلاقی اقدار فطری ہے، لیکن ان اخلاقی اقدار کے اندر جو رشد ہے وہ دین کے ذریعے سے ہے۔ وہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، دین کی وجہ سے ہے کہ دین کی وجہ سے ہے کہ اگر اخلاقی اصولوں کو دین کی ضمانت نہ ہو، دین کی پشتیبانی نہ ہو، تو اخلاقی اقدار پر عمل کرنے کی جو ضمانت اور گارنٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر خدا کو نہ مانا جائے، اگر دین کو نہ مانا جائے تو انسان اخلاقی اقدار کی پابندی کیوں کرے؟ یہ اہم ترین سوال ہے۔ بھائی میں جب سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتا ہوں، اس دنیا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے،
تو پھر میں اخلاقی اقدار کی پاسداری کیوں کروں؟ جس جگہ پر مجھے اپنا فائدہ محسوس ہو میں اپنا وہ فائدہ لے لوں، اخلاقی اقدار کی کیوں پابندی کروں؟ آپ کہیں گے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں گے۔ لوگوں کے اچھا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں ایک بندہ جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان کرتا ہے، یہ بہت سارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا، اس نعرے کا بھی دین کے بغیر کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر میں دین کو نہیں مانتا، سب کچھ میرا یہی دنیا ہے اور اس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو میں اپنی زندگی دوسروں پر کیوں قربان کروں؟ میں اپنے مفادات کو دوسروں کے لیے کیوں خطرے میں ڈالوں؟ آپ کہیں گے کہ آپ کی لوگ تعریف کریں گے۔ بھائی جب فرض یہ ہے کہ انسان کی زندگی ہے ہی یہ دنیا، اس دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس طرز تفکر کے مطابق جب میں ختم ہو جاتا ہوں تو پھر ان لوگوں کی تعریف میرے کون سے فائدے کی ہے؟ کہ یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ ایک وہمی اور خیالی سعادت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ ایسی زندگی گزاریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔ خود اس کو آپ دینی تصور کے ساتھ اگر دیکھیں تو اس کا ایک درست معنی ہے کہ دینی تصور کے اعتبار سے انسان ختم نہیں ہوتا، ایک اور عالم میں ہوتا ہے، لیکن غیر دینی تصور کے مطابق انسان کا سب کچھ یہی دنیا ہے۔ جیسے یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایسا بندہ جو دین کو نہیں مانتا، اس کا سب کچھ یہ مادی حیات اور یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان اخلاقی اقدار کی پاسداری کیوں کرے؟ وہ اپنی جان کیوں قربان کرے؟ بھائی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس بیچارے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ تو ختم ہو گیا نا۔ حتیٰ لوگ میری تعریف کریں، اس بات سے بھی لذت میں اس وقت حاصل کرتا ہوں جب مجھے پتا چلے میں رہوں، تبھی انسان لوگوں کی اس تعریف سے فائدہ لیتا ہے نا۔ یعنی حد اقل خیالی اور وہمی مزہ بھی تبھی آتا ہے جب انسان کو پتا چلے۔ جب انسان کو پتا ہی نہیں چلتا، بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ دیکھیں اگر دین نہ ہو تو ان اخلاقی اصولوں کے اجرا کی کیا ضمانت رہتی ہے؟ کیوں انسان ان اخلاقی ویلیوز کو اور ان اخلاقی اقدار کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال دے؟ یا ایک اور مثال دوں، فرض کریں بھائی کوئی ایک ایسا مورد ہے جہاں پر کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ چوری کر سکتے ہیں، فرض کریں، ہاں فرض کریں کوئی بندہ بھی نہیں دیکھتا، آپ کے پھنسنے کا احتمال بھی بالکل 0 اور 0 ہے۔ اگر میں دین کو بھی نہیں مانتا، خب اخلاقی اعتبار سے یہ ہے کہ مجھے چوری نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوال وہاں پر میں اس اخلاقی قدر کی کیوں پابندی کروں؟ اگر میں وہاں سے چوری کر لیتا ہوں، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، اصلاً پتا نہیں چلے گا، فرض ایسے کریں کہ اصلاً پتا نہیں چلے گا، اصلاً پتا نہیں چلے گا، خوب اس میں میرا مفاد ہے، اس میں فائدہ ہے، پھر تو مجھے چوری کرنی چاہیے نا۔ اس مورد میں کہ جہاں پر کوئی بندہ نہیں دیکھتا، کسی بندے کو بھی پتا نہیں چلتا، اس اخلاقی قانون کی پاسداری میں کیوں کروں؟ فرض کرے کہ دین بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کا میری زندگی پر ضرر اور نقصان کے لحاظ سے کوئی اثر بھی نہیں پڑنے والا، تو اب مجھے بتائیں کہ عقل کیا کہتی ہے ایسی مورد میں؟ عقل کہتی ہے کہ چوری کرنی چاہیے ایسے مورد میں، جب خدا بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہونے والا، تو عقل تو یہی کہے گی نا کہ وہ فائدہ اٹھاؤ۔
لیکن آپ کہیں گے کہ اخلاقی طور پر وہاں پر بھی انسان کو چوری نہیں کرنی چاہیے. بھئی کیوں نہ کرے چوری وہاں پر؟ کیا سبب ہے؟ کیا علت ہے؟ کون سا عامل اور مانع ہے جو اس کو اس چوری کرنے سے روکے؟ اس اخلاقی قدر کی پابندی کرنے پر کون اس کو اکسائے گا؟ خوب ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے دین ایک ایسا عامل ہے کہ جو بیان کرتا ہے کہ تمہیں ان اخلاقی اقدار کی پابندی کرنی چاہیے. کیونکہ ایک تو تم اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہو، اور دوسرا ایک ذات ہے جو تجھے اس جگہ پر بھی دیکھ رہی ہے، اور تیسری یہ بات کہ تم یہاں پر ختم ہونے والے نہیں ہو، بلکہ تم کو ابدیت کے لیے بنایا گیا. جو کچھ یہاں پر کر رہے ہو اس کو تجھے آگے دیکھنا ہے. اب یہاں پر سمجھ میں آتا ہے دینی اعتقاد کے اعتبار سے مجھے ان اخلاقی چیزوں کا پابند ہونا چاہیے. یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ محفوظ بھی ہے، اور پھر پلٹ کر وہ مجھے دکھایا جائے گا دوسری جگہ. لیکن اگر دین کو نہیں مانتا تو یہ چیز ہی نہیں، پھر مجھے اخلاق کی کیوں پابندی کرنی چاہیے؟ خلاصہ کلام یہ، اگر دین کو آپ نہیں مانتے تو پھر ان اخلاقی ویلیوز اور اقدار کی ضمانت اجرائی کچھ بھی نہیں رہتی. کیوں میں ان اخلاقی اقداروں کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال کے رکھوں؟ نہ، ضرورت نہیں ہے. بس دین ہے جو ان اخلاقی اقدار کی بنیاد ہے. دیکھیں، میں یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ اخلاق دینی ہے فقط. دو چیزیں ہیں کہ فلسفے اخلاق میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ آیا یہ اخلاق فقط دینی ہے یا فطری اور عقلی ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اخلاق فقط دینی ہے، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، بلکہ اخلاقی اقدار جو اکثریت ہیں ان کو انسان کی فطرت اور انسان کا ضمیر سمجھتا ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان اخلاقی اقدار کی ضمانت اجرائی، ان کا جاری رہنا، ان کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا، ان پر عمل پیدا ہونا، ان کے لیے پشتوانہ کیا ہے، ضمانت اجرائی کیا ہے، کس وجہ سے یہ انسان اپنی زندگی کے اندر ان اخلاقی اصولوں پر کاربند رہے. عمل کرنے کی ضمانت دین ہے، یہ عرض کر رہا ہوں. دونوں نقطوں میں فرق ہے. تیسرا زاویہ اور نقطہ جو دین ہمارے لیے خوبصورت طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے وہ ہمارے اجتماعی روابط ہیں. دیکھیں، بہت سارے مسائل آپ اگر ہندو مذہب میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو کافی سارے مسائل دکھتے ہیں. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں ذات پات کا تفاوت، یہ بڑی ذات والا، یہ چھوٹی ذات والا، یہ اس طریقے سے، فلاں بندہ اس طریقے سے. یہ جو اجتماعی طبقاتی سسٹم ہمارے سامنے آتا ہے، خود دین آ کر اس اجتماعی طبقاتی سسٹم کو ختم کر دیتا ہے. دین آ کر کہتا ہے کہ سب بنی بشر ہے، کسی قوم کو دوسری قوم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، قومیت کے عنوان پہ تفاضل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. قوم من ہے سو قوم میں کسی بھی قوم کو خدا نے دوسری قوم پر فوقیت نہیں دی ہے مگر اس تقویٰ کی بنا پر. آپ مجھے بتائیں، واقعاً اگر اس اصل پر صحیح طریقے سے عمل ہو جائے تو ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر کتنے مسائل ہیں جو اس طبقاتی تفکر کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، سارے کے سارے ختم ہو جائیں. بہرحال یہ مختصر بیان اس بات کا کہ دین ہماری زندگی میں کون سے اثرات رکھتا ہے. اچھا، اس عبارت کے حصے کو پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے مقدمے اور اصل کی طرف چلیں گے. وَأَمَّا فِي الْمَجَالِ الثَّانِي، فرماتے ہیں کہ دوسرا حصہ کہ جس میں دین اثر انداز ہوتا ہے،
دوسرا شعبہ کہ جس میں دین اثر انداز ہوتا ہے، فَإِنَّ الْعَقَائِدَ الدِّينِيَّةَ تُعَدُّ رَصِيدًا لِلْأُصُولِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، کیونکہ جو دینی عقائد ہیں وہ اخلاقی قوانین کے لیے ضمانت اور چیک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسیدن یعنی وہی چیک، یہ چیک ضمانت ہوتا ہے نا کہ اتنا پیسہ ہے اس میں اور آپ جس ٹائم چاہیں اس ٹائم نکال سکتے ہیں۔ تو عقائد دینیہ بھی اخلاقی قوانین کے لیے رصیدن، صاد کے ساتھ رصید یعنی چیک، ضمانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اذ التقید بالقیم، یہ قیم ہے، فعل قیم یعنی اقدار، ویلیو۔ اذ التقید بالقیم ورعایتها لا ينفك عن مصائب وآلام کہ یصعب علی الانسان تحملها الا بعامل روحی، فرماتے اس لیے کہ اقدار کا مقید ہونا اور ان کی رعایت کرنا معمولاً یہ مصائب اور مصیبتوں سے جدا نہیں ہے۔ اگر آپ اخلاق اور ویلیوز پر عمل کرتے ہیں تو بڑی بڑی مصیبتیں آپ کی طرف آتی ہیں کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان مشکلات کا تحمل کرنا، مگر اس صورت میں تحمل کرتا ہے الا بعامل روحی، مگر ایک نفسیاتی عامل ہو اس کے اندر، روحانی عامل ہو اس کے اندر کہ یسہلھا، جو ان مصائب کو اس انسان کے لیے تسہیل کرے، آسان کرے، وَيُزِيلُ صعوبتها، وہ عامل ان مصائب کی صعوبتیں اور مشکلات اس کے لیے آسان بنا دے۔ وَهَذَا كَالتَّضْحِيَةِ فِي سَبِيلِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، مثلا مثال جس طریقے سے حق اور عدالت کی راہ میں قربانی دینا، درست ہے، وَرِعَایَةِ الْأَمَانَةِ، امانت کی رعایت کرنا، محافظت کرنا، وَمُسَاعَدَةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، مستضعف کمزور اور مظلوم لوگوں کی مدد کرنا۔ خوب یہ چند اخلاق کی اقدار ہیں۔ فَهَذِهِ بَعْضُ الْأُصُولِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الَّتِي لَا تُنْكَرُ صِحَّتُهَا، یہ بعض اخلاقی اصول اور قوانین ہیں کہ جن کے صحیح ہونے کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ غیر ان تجسیدها فی المجتمع، غیر یعنی الا، مگر یہ کہ ان اصولوں کو سماج اور معاشرے کے اندر عملی شکل میں ڈھالنا، یستتبع آلاما وصعوباتا، اپنے پیچھے مصیبتوں کو، سختیوں کو لے کر آتا ہے۔ ایسے ہی واقعہ والاعتقاد باللہ سبحانہ وما فی العمل بها من الاجر والثواب خیر عامل لتشویق الانسان علی اجرائها، جیسے ہی انسان کے اندر خدا کی ذات پر عقیدہ آتا ہے، خدا وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، خدا یعنی وہ ذات کہ جو لمحہ بلمحہ میرے ہر عمل سے آگاہ ہے، خدا وہ ذات قیامت کے دن مجھے اس کے سامنے روبرو ہونا ہے، خدا وہ ذات جو کچھ میں نے ذرہ ذرہ کیا ہے قیامت کے دن اسی ذرے ذرے کو لے کر میں اپنے اس محبوب خدا کے سامنے جاؤں گا۔ اب انسان کے اندر اگر یہ عقیدہ ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا، تو خوب یہ دیکھیں بہترین روحانی عامل بنے گا لتشویق الانسان علی اجرائها، کہ انسان کو تشویق دلائی جائے، انسان کو اکسایا جائے کہ ان اخلاقی اقدار کو واقعاً اپنی زندگی کے اندر وہ ڈھالنا شروع کرے۔ وتحمل المصائب والآلام، ایسی صورت میں ان مصائب اور مصیبتوں کو تحمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ اگر
مجھے عاشقوں کی فوج دی جائے اور میدان جنگ کے باہر ان عاشقوں کے معشوق کھڑے رہیں، ان کی جنگ کو دیکھے تو میں دنیا کی ہر فوج پر فتح پا سکتا ہوں، ہر فوج کو ہرا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حقیقی معنی میں عاشق ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ معشوق کے سامنے رسوا ہو۔ جب اس کا معشوق اسے دیکھ رہا ہے تو وہاں پر کبھی بھی اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ مجھے بزدل کہا جائے، میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ عاشق اپنے معشوق کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لہذا ایسی دلیر اور شجاع فوج کے ذریعے سے میں پوری دنیا پر قبضہ کر سکتا ہوں۔ خوب یہی چیز خداوند متعال دین انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، عقیدہ انسان کے اندر یہی چیز پیدا کرتا ہے کہ تو محب خدا ہے، عاشق خدا ہے، اور تیرا معشوق، تیرا محبوب ہر حال میں تمہارے حالات سے آگاہ ہے، اصلاً تجھے دیکھ رہا ہے۔ اصلاً دیکھنا کیا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اب اگر اس قسم کا عقیدہ انسان کے اندر راسخ ہو تو آپ مجھے بتائیں انسان کے اندر کیسے اخلاقی اقدار پیدا ہوں گے؟ برابر۔ وَأَمَّا فِي الْمَجَالِ الثَّالِثِ، تیسرا زاویہ اور تیسرا شعبہ کہ جہاں پر دین اثر انداز ہوتا ہے، فَإِنَّ الدِّينَ يَعْتَبِرُ الْبَشَرَ كُلَّهُمْ مَخْلُوقِينَ لِمَبْدَإٍ وَاحِدٍ۔ دین کہتا ہے کہ سارے کے سارے بشر ایک ہی مبدأ اور خدا اور سرچشمے سے مخلوق ہوئے، ایک ہی خدا نے ان کو خلق کیا ہے۔ فَالْكُلُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ حَسْبَ الذَّاتِ وَالْجَوْهَرِ كَأَسْنَانِ الْمُشْتِ، سارے کے سارے اس خدا کی بنسبت ذات اور جوہر کی، ذات اور جوہر یعنی وہی گوہر ذات گوہر کے اعتبار سے اسی طریقے سے ہیں جیسے ایک آپ نے کنگھی دیکھی ہے، اس کنگھی کے جو چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ کنگھی بنتی ہے، ایک ایک کانٹا بالکل برابر ہوتے ہیں نا، کنگھی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ایک ایک کانٹا اس کا بالکل برابر ہوتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں۔ دین انسان کو کہتا ہے کہ تمام کے تمام انسان اس کنگھی، مشت لفظ ہے، اس کنگھی کے ہر ایک دانے کی طرح ہے، ہر ایک کانٹے کی طرح ہے کہ سب ذات اور گوہر کے لحاظ سے برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا یرا ای معنی للممیزات القومیہ والتفاریق الظاہریہ۔ ولا یرا اگر پڑھیں تو ضمیر فاعل کی دین کی طرف جائے گی۔ دین نہیں دیکھتا کہ یہاں پر رعا وہی عقیدہ رکھنے کے معنی میں، کہ دین اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ جو ممیزات قومیہ ہیں، میں فلاں قوم کا ہوں، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں مہاجر ہوں، میں ایرانی ہوں، نہ 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 نہ، اور ظاہری طور پر میرا یہ رنگ ہے، میں سفید ہوں، وہ کالا ہے، میں ایسا ہوں، نہ نہ، یہ جتنی بھی ظاہری جو تفریقات ہیں اور جو قومی امتیازات ہیں، دین کی نظر میں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ ھذا من جانب، یہ ایک طرف سے۔ ومن جانب آخر فإن العقیدۃ الدینیہ تساند الاصول الاجتماعیہ، اور دوسری جانب سے دینی عقیدہ اصول اجتماعی کی پشتیبانی کرتا ہے۔ تساند وہی پشتیبانی کرنا، مدد کرنا۔ لأنها تصبح عند الانسان المتدین تکالیف لازمہ، اس لیے کہ یہ جو اصول اجتماعی ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، دینی اگر نقطہ نگاہ ہو
تو یہ انسان اور متدین انسان کے لیے لازم تکلیف ہے، ضروری ہے ان پر عمل کرنا۔ وَيَكُونُ الْإِنسَانُ بِنَفْسِهِ مَقُودًا إِلَى الْعَمَلِ وَالْإِجْرَاءِ، انسان بذات خود ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے ان پر عمل کرنے کے لیے، ان کو اجرا کرنے کے لیے، یعنی خود بخود جیسے ہدایت یافتہ ہے۔ ای اجراء التکالیف والقوانین الاجتماعیہ فی شتى الحقول، ان تکالیف اور قوانین اجتماعیہ کو جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان کو جاری کرنے کے لیے انسان گویا کہ خود بخود ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اجتماعی قوانین فی شتى الحقول، مختلف میدانوں میں، حقول یعنی مختلف میدان، حقل ویسے زراعت کی وہ جو جگہ ہوتی ہے میدان اسے کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو اس طریقے کا جدید عربی میں اس کا استعمال ہے فی شتى الحقول یعنی مختلف میدانوں میں اجتماعی لحاظ سے، چاہے اقتصادی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جتنے بھی ہیں۔ فَهَذِهِ بَعْضُ الْمَجَالَاتِ الَّتِي لِلدِّينِ فِيهَا دَوْرٌ وَتَأْثِيرٌ واضح، فرماتے ہیں کہ یہ بعض شعبہ جات ہیں کہ جن میں آپ نے دیکھا کہ دین کا ایک کردار ہے اور دین وہاں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ أَفَيَصِحُّ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى هَذِهِ التَّأْثِيرَاتِ الْمُعْجِبَةِ، کیا صحیح ہوگا کہ جب ہمیں اطلاع ہو گئی، ہم نے جان لیا کہ دین اتنے عجب میں ڈالنے والے اثرات رکھتا ہے، ان نحمل الباس عنہ، جب اس کے اتنے آثار ہیں، آیا یہ زیب دیتا ہے، مناسب ہے کہ پھر ہم اس کے بارے میں بحث کرنا چھوڑ دیں؟ وَنَجْعَلَهُ فِي زَاوِيَةِ النِّسْيَانِ، اس کو تاکہ نسیان پر ڈال دیں، نہ، درست نہیں ہے۔ نعم، البتہ یہ ہے کہ یہاں پر دین سے مراد ہے واقعاً جو حقیقی دین ہے، خرافات کی بات نہیں کر رہے۔ نعم ما ذکرنا من دور الدین وتأثیرہ فی الجوانب الحیویۃ من الانسان انما هو من شؤون الدین الحقیقی، جی بالکل یہ جو ہم نے دین کا کردار بیان کیا اور دین کا اثر انداز ہونا بیان کیا کہ انسان کی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں دین اتنا اثر رکھتا ہے، انما ہوا من شؤون الدین الحقیقی، یہ دین حقیقی کے شؤونات میں سے ہے۔ الذی یؤید العلم ویؤکد الاخلاق ولا یخالفہما، وہ دین جو علم کی تائید کرتا ہے، وہ دین جو اخلاق کی تائید کرتا ہے، نہ کہ علم اور اخلاق کا مخالف۔ یہاں پر تعریض کر رہے ہیں بعض ادیان کی جانب کے جو اپنے آپ کو دیندار تو کہتے ہیں لیکن علماء، دانشور، اخلاق، ان چیزوں کی عملی طور پر مخالفت بھی کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نہ وہ مراد نہیں ہے ہماری۔ وَأَمَّا الْأَدْيَانُ غَيْرَ الْإِلَٰهِيَّةِ أَوِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الْوَحْيِ بِكِذْبٍ وَزُورٍ فَخَارِجَةٌ عَنْ مَوْضُوعِ بَحْثِنَا، لیکن وہ ادیان کے جو الہی نہیں ہیں یا منسوب تو ہیں وحی کی طرف لیکن جھوٹ، دھوکے بازی کی بنا پر ہے، ظلم و جھوٹ کی بنا پر ہے، حقیقت میں نہیں ہے وہ وحی اور پیغام الہی کے ذریعے سے، نہ جھوٹ بولا گیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ فرماتے فخارجۃ عن موضوع بحثنا، ان ادیان کی بات نہیں کر رہے ہم، وہ ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ مقصود ہمارا یہ ہے کہ دین اگر واقعاً دین حقیقی ہو تو اس دین حقیقی کے اثرات آپ ان تمام چیزوں کے اندر دیکھیں گے۔ خود نفسیاتی طور پر فردی زندگی پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، انسان کے عقائد، انسان کے افکار وہ قوی ہوتے ہیں۔ دوسرا، خود جو اقدار اخلاقی ہے، اخلاقی اقدار ہے، ان کے لیے بھی دین حقیقی ضمانت اجرائی لے کر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اجتماعی اور معاشرتی روابط ہے، ان روابط کو بھی ہم لوگ دین کے ذریعے سے مضبوط کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اگر آپ پلٹ کر کہیں کہ آقا یہ جتنے آپ اثرات بتا رہے ہیں ہم لوگ دیندار ہیں، ہماری زندگیوں میں تو نہیں دیکھتے،
تو عزیز من میں ایک جملہ کہوں گا کہ پھر ہم لوگوں کو خود اپنے اوپر تجدید نظر کرنی چاہیے کہ واقعاً ہم لوگ دیندار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ دیندار ہونا یعنی دینی تعلیمات کو اپنے دل کے ذریعے سے قبول کرنا اور اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو پیش کرنا۔ متاسفانہ ہم زبانی طور پر تو دیندار ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں دیندار نہیں ہوتے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت۔